السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دوستو؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال چیزہ غذائیں، جو وہ غذائیں یوز کرتی تھیں آج 1400 سال پہلے آپ نے جو فرمایا تھا، آج اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ غذائیں نہ صرف لذت میں بہترین ہیں بلکہ غذائیت سے بھی بھرپور ہیں، اور ان کے فوائد آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد غذائی ماہرین اور نیوٹریشنسٹ بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے کہ کدو شریف، لوکی، ارشاد علی شان ہے، اے لوگو لوکی یعنی کدو کھایا کرو کیونکہ یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے اور دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آج سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ کیلوریز اور فیٹس بہت کم ہیں اس میں، بٹ اٹ از رچ ان فائبر، ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہترین ہے۔ 96% پانی ہے کدو شریف کے اندر، تو اس کا کولنگ امپیکٹ آتا ہے، دماغ کو جسم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور صدیوں سے کدو شریف کو چائنیز اور آیورویدک میڈیسن میں یوز کیا جاتا ہے۔ اور انار کے بارے میں ارشاد علی شان ہے، ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو۔ اور سائنس کہتی ہے کہ انار اس وقت کرۂ ارض پر موجود صحت بخش ترین پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ تو جناب غذائیں تو بہت سی ہیں، اگر جنرل بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی غذا استعمال فرماتے تھے؟ زاد المعاد کے اندر ہے کہ ان میں 3 پراپرٹیز ہوتی تھی۔ نمبر 1، قواعد جسمانی کے لیے مفید ہو، یعنی گڈ فار ایچ اینڈ ایوری آرگن آف باڈی، انرجی ریلیزنگ، وہ غذائیں جو انسان کے ہر عضو کے لیے مفید ہو، پاورفل غذائیں ہوں۔ نمبر 2، معدے کے لیے خفیف اور نرم ہو، یعنی سافٹ ہو۔ نمبر 3، جلد ہضم ہونے والی غذائیں یعنی ڈائجسٹیبل۔ تو یوز ہول گرین فوڈ، خالص اور آرگینک چیزیں کھائیے، وہ جسے ریفائنڈ کہتے ہیں جس میں سے بہت کچھ نکال لیتے ہیں، وہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گندم کے بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال فرماتے، زیتون، کھجور، پیلو کا پھل، تربوز اور شہد، ان غذاؤں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہے اور انہیں استعمال فرمایا ہے۔ اور آج ان غذاؤں کی نیوٹریشنل پروفائل پڑھ کے دیکھ لیجئے، جدید تحقیق کے مطابق یہ انرجی کا پاور ہاؤس ہے۔ اور پھر ڈیری پروڈکٹس کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنائے۔ دہی تو بہت امپورٹنٹ ہے جناب، نیچرل پرو بایوٹک ہے، یعنی پیٹ کے اندر جو دوست جراثیم ہے، فرینڈلی بیکٹیریاز ہیں، ان کو یہ اسسٹ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص دودھ نوش فرماتے، کبھی خالص دودھ میں پانی ڈال کے نوش فرماتے، اور کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر نوش فرمایا کرتے۔ And now protein is the king of nutrients، اپنی غذا میں پروٹین کو ضرور شامل کیجئے۔ And meat is a high quality protein، گوشت کے اندر 9 اہم امائنو ایسڈز ہیں جو انسان کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور عام طور پہ جو بچے جن کا ایچ بی خون کا لیول کم ہوتا ہے، پیلے پیلے چہرے ہوتے ہیں، قد بھی چھوٹے ہوتے ہیں، سیب بھی کھلانا چاہیے آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے گوشت از the best، اس میں موجود وائٹامنز، زنک، آئرن کا خزانہ بچوں کے اندر غذائیت کی اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا ہے۔ آپ کی خدمت میں بکری کی ران کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، یہ آپ کو بہت پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ کی بارگاہ میں بکری کی ران کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، یہ آپ کو بہت پسند تھا، تو آپ اس میں سے توڑ کر تناول فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ پھلوں میں خربوزہ اور انگور زیادہ پسند تھے، اور کلیولینڈ کلینک والے انگوروں کے 10 بہترین فوائد گنواتے ہیں جناب، کہتے ہیں یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، کینسر کے خلاف ممد و معاون ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہڈیوں کی صحت، دماغ کی صحت کے لیے ایک زبردست پھل ہے۔ اور پھر کھانے کا جو انداز، سٹائل اور آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، they are amazing۔ ارشاد فرمایا تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، تو ٹیک لگا کر کھانا، لیٹ کر کھانا یہ نہیں چاہیے۔ آج سائنس سے ثابت کرتی ہے اس طرح کھانا دوبارہ کھانے کی نالی میں، اسوفیگس میں آتا ہے، ایسڈ ریفلکس بھی ہوتا ہے، گندا تیزابیت والا پانی اوپر آتا ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ مزید ارشاد عالی شان ہے گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ اور آج 59 ریسرچز کا نچوڑ ہے کہ زیادہ گرم کھانے والوں میں منہ کا، گلے کا کینسر تک ہو سکتا ہے۔ اب کھانا کس طرح بیٹھ کر کھانا ہے؟ نشست ویسی رکھیں جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، اور کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ حدیث
हदीस पाक में हमें 1/3 का फॉर्मूला मिलता है, यानी पेट के 3 हिस्से किए जाएं, एक को पानी से भरा जाए, एक को खाने से, और एक हिस्सा खाली रखा जाए। और बड़े बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आज यही तो बात कर रहे हैं कि जनाब आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पेट भर के खाना ना खाएं। तो आज दुनिया की 48% आबादी को खाने के मसाइल है, दोनों तरह के। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा खा के मोटे हो रहे हैं, और बाज ऐसे जिनके पास खाने को ही कुछ नहीं है। तो दुनिया में किसी भी काम को करने का बेहतरीन तरीका वही है जो इस्लाम ने हमें सिखाया और बताया है। 8 अरब अफराद दुनिया में जिंदा रहने के लिए खाना तो खाएंगे, लेकिन अंदाज क्या होना चाहिए, आइए दीन इस्लाम से सीखते हैं और उसी पर अमल करते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाइए, सेहतमंद रहिए। इंशाल्लाह आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर पसंद आई तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और